وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے، جب بھی کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی حدیث کی بات کرتا ہے، کچھ منچلے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف بات کرنی ہے۔ میں بطور طالب علم کے، قرآن کے، حدیث کے، تاریخ کے طالب علم کے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اسلام ناکام نہیں ہوا، پاکستان میں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی۔ کون ناکام ہوئے ہیں؟ اسلام کا نام لینے والے اور جمہوریت کا نام لینے والے۔ اسلام کو، جمہوریت کو تو تم نے موقع ہی نہیں دیا، کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں سے آ گیا؟ اسلام کا تو نام لیتے ہو۔ اور آج کی نوجوان نسل یہ سمجھ بیٹھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام ناکام ہے، اسلام نے حقوق نہیں دیے، وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے۔ آج کی نسل خلاف ہے اس کے۔ اپنے تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھو، بنیادی نقطے پہ غور کرو۔ اس ریاست کے مالکوں، اقتدار کے مزے لینے والوں، بنیادی طور پہ سوچو ہوا کیا ہے، اور کتنی این جی اوز ہیں، کتنی سماجی تنظیمیں ہیں، کتنی خواتین کی، جن کو عرف عام میں موم بتی مافیا کہتے ہیں۔ دو موم بتیاں پڑی ہیں، کسی چوک جلا کے بہ گئے اور اسلام دکھا نعرے لا رہے۔ اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے یہ تو کیا نوس ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے اپنا۔ سنو، اسلام نے انسان کی بنیادی ضرورتوں اور طبعی میلان کے مطابق شریعت بنائی ہے۔ یہ نہیں کہ مکے میں قرآن نازل ہوا تو صرف مکے والوں کے لیے تھا، مدینے میں آیا تو صرف مدینے والوں کے لیے۔ وہ آیات مبارکہ، وہ احادیث شریفہ جو مکہ میں آئیں، مدینہ میں آئیں، وہ اس سرزمین کے علاوہ پوری دنیا، وہ دریائی علاقہ ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہ کیسا ہے، وہ گورے کالے چٹے کیسے لوگ بھی ہیں، ان سب کے لیے قرآن ہے اور شریعت سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ انسان کی فطری ضرورت اور طبعی میلان کو سمجھتے ہوئے رب تعالیٰ نے یہ قوانین بنائے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ایک حرم سے ایک میرا یہ گزارا نہیں ہو سکتا، اگر مجھے ضرورت ہے تو اور شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ 7 قرآن نے پابند کیا ہے۔ پابند کیا کیا؟ عدل کرنا، انصاف کرنا ہے۔ اگر عدل نہیں، اللہ تعدلوا فواحدۃ، پہلے کیا کہا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک لفظ پہ غور فرمائے، نکاح کرو، جو خواتین تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم ڈرتے ہو یا واقعتاً محسوس کرتے ہو کہ میں عدل نہیں کر سکتا، پھر ایک ہی۔ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے پاس لونڈیاں بھی تو ہے نا۔ یہ ساری سہولتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اس کے لیے ہوتی جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جو 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ خاص کر ہمارے معاشرے میں یہاں تو شادی کرنا بڑا ویسے مسئلہ ہے۔ معاشرے کو پوچھتے ہیں نا، تو میں ایک ایسی بات کرتا ہوں، شاید میں کہتا ہوں یہ مذہبی کم مسئلہ ہے، یہ سماجی زیادہ ہے۔ برے صغیر کا ہمارا سماج ایسا ہے کہ ہمیں شاید ہم نہیں کر سکتے، افورڈ ہی نہیں کرتے۔ عربوں کا ہے، وہاں تو بیویاں پکڑ کے خود کروا دیتی ہیں۔
اپنے خاوند کو دولہا بنا کے لے جا کے سجا کے ساتھ چلو بھی کر کے آؤ. یہاں اب نام لو سی ایویں مذاق میں کہہ دو کم از کم 2 دن تے روٹی تمہیں صحیح نہیں لبنی گل کرن دے تو جے کر لو مصیبت پہ آ گئی. اور ہم نے جو دیکھے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ورلہ ہی ہوگا ورنہ روتے ہی دیکھے ہیں پریشان ہی دیکھے ہیں. قرآن نے پابند نہیں کیا کہ لازماً 2 کرنی ہے 3 کرنی ہے. اللہ نے تو آپشن دیے ہیں بھائی حرام کاری سے بچو. اور آج ہمارے معاشرے میں بر صغیر اس پاک و ہند میں بنگلہ دیش یہ سارا ہمارا جو علاقہ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی بڑی بڑی نیک خواتین بندے کی غلطی کو برداشت کر لیں گی. چلو اور باہر ہی منہ مار دے نا کہیں گے باہر ہی منہ مار دے نا کرتے نہیں آئی. اللہ اللہ جائز کو نہیں برداشت. اور اولاد اگر اولاد بڑی ہو تو ڈانگا پھاڑ لیں گی. مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں مشورہ دیتا ہوں پہلے تو اپنا علاقہ دیکھو چپ کرو دڑ وڑ جاؤ نہ ہی کرو. تو جی کرنی بھی ہے تو بچے چھوٹے جو تو کر لو مڈل سے پہلے جو ہی میٹرک کی طرف انہوں نے بچوں نے قدم رکھا پھر آپ کرو گے تو پھر وہ بچے ہی پوچھ لیں گے آپ کو. یہ حقیقتیں ہیں. قرآن نے تصور دیا کہ اگر کرنا ہی چاہتے ہو 2 3 4 کرو لیکن عدل ضرور کرنا عدل کے بغیر نہیں. کوئی بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچے اس آیت مبارکہ سے وہ ذہن میں رکھیں قرآن نے جہاں اجازت دی ہے وہاں ساتھ عدل انصاف کا حکم دیا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم نے لازماً 4 کرنی ہے. آپشن ہے آپشن دیا ہے. ایک روایت مسند احمد میں امام احمد نے بیان کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے ایک روایت بیان کی ہے. ایک شخص جس کا نام تھا غیلان بن سلمہ ان کا نام تھا. وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے پاس 10 بیویاں تھیں. یعنی مسلمان ہونے سے پہلے اس نے 10 کر رکھی تھی. پابندی نہیں شریف کی 10 رکھے 20 رکھے جتنی مرضی رکھے. مسلمان ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اختر منہن 4 ان 10 میں سے 4 جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ رکھ لو باقی چھوڑ دو. پابندی ہے 4 سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا وہ جتنے نکاح آپ کے ہوئے اس ہر نکاح کی باقاعدہ اس کی حکمت موجود ہے. نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کی اجازت سے اللہ کے رسول نے کی ہے. وہ ایک سپریٹ ایشو ہے. امت میں سے کسی فرد کو چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مولوی بڑا پیر کیوں نہ ہو کتنا ہی دستار و جبے کا مالک کیوں نہ ہو اس کو اجازت نہیں ہے. اس نے 4 رکھ لی باقی 6 چھوڑ دی. حضور کا دور گزرا حضرت ابو بکر کا دور گزرا حضرت عمر کا دور آ گیا تو وہ بڑھاپے کے قریب پہنچا. اس نے کیا کام کیا اس نے 4 کو طلاق دے دی چھوڑ دیا. چھوڑ کر یک لخت اور جتنا مال تھا سارا بیٹوں کے نام لگا دیا. تو یہ سمجھ آ رہی ہے یہ بات قرینے انصاف نہیں ہے قرینے عدل نہیں ہے کوئی نہ کوئی اس میں گڑبڑ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا تھا. بڑے ذہین بڑے بہادر شجاع اور بڑی دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے والے. فرمایا یہ طلاقیں واپس لو. اگر تو نے
ان کو بیویوں کو واپس نہ بلایا اور جو لڑکوں کو تو نے مال دے دیا واپس ان کو نہ دیا تو میں تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت عمر فرما رہے ہیں ایک مثال قائم کر دی کہ زندگی بھر انہوں نے تیرا ساتھ دیا اور اب بیٹوں کے کہنے پر بیٹوں کی خواہش پر یہ اپنی بدنیتی اور ساتھ فرمایا شیطان کو پتہ چل گیا ہوگا تیری حرکت کا کہ تو قریب المرگ ہے اس لیے یہ تو نے اس کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں جتنے آپشنز ہیں جن میں غلطی کا امکان موجود ہے ان کی اصلاح بھی قرآن نے کر دی اور جتنے جتنے میلانات اور ترغیبات ہیں کہ جن میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ ساری باتیں بھی قرآن نے بیان کر دی. کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا. اب اگر کوئی رہ گئی بات ہے تو وہ اندر کی ہماری اندر کی بدنیتی ہماری اپنی کمزوریاں ہیں ہم جنہیں دور نہیں کر سکتے تو ہم نے ان کمزوریوں کو اپنی خواہشات سطحی سفلی خواہشات کو معاذ اللہ قرآن اور سنت پہ ہم نے ترجیح دے دی ہے. اسی طرح جس طرح 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں تو 4 کرنا بھی ضروری نہیں. سیاپا تو ایسے گل کا پہنتا نا انہوں لو جی اسلام کہنا 4 کرو جی ہر گھر 4 بیٹھے ساڑی کنے تھے گھر میں کنے 2 3 4 کیتیاں نے کوئی بیچارہ ہوگا جو حالات نہ مارا دوجی کر بیٹھا تیجی کر بیٹھا. بعض اوقات ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں. یہاں میں نام نہیں لوں گا گزشتہ سالوں میں ایک بہت بڑے پروفیسر اسکالر وہ قرآن پہ کام کر رہے تھے تو خاتون بھی اسی طرح وہ بھی بڑی اسکالر تھی وہ اکٹھے انہوں نے کام کیا تو کافی سال ان کو اکٹھے رہنا تھا. انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا بجائے اس کے وہ روزانہ کسی مخمصے کا شکار ہوں کسی علت کا شکار ہوں کسی پریشانی کا شکار اس سے بہتر ہے کوئی نکاح کر لے. وہ کافی عمر تھی ان کی لیکن انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. بعد میں وہ چلا کہ نہیں چلا وہ علیحدہ ایشو ہے لیکن بہرحال انہوں نے